پہلے وقار زکا بھائی کی یہ ویڈیو دیکھیں، انہوں نے ایلومینیٹی کے بارے میں نالج شیئر کی ہے۔ ایلومناٹی میرا ان باکس بھر چکا ہے کہ کیسے بننا ہے ایلومناٹی وہ بتا دو آپ، تو میں نے کہا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو فل مون ڈھونڈنا ہے کہ کس تاریخ پہ نیکسٹ آ رہا ہے، اور 11:56 پاکستان ٹائم کے مطابق آپ کو آنڈو بکرا ڈھونڈنا ہے، کھسی نہیں، آنڈو بکرے کو ذبح کرنا ہے، اس کے خون سے آپ نے نہانا ہے، اور آپ ایلومناٹی بن جائیں گے۔ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ کے پاس انفلوئنس آ جائے گا، آپ کے پاس طاقت آ جائے گی۔ پھین کے پکوڑو کن چیزوں کے اوپر ٹائم لگاتے ہو؟ ایلومناٹی کا مطلب ہے روشن خیال، انلائٹمنٹ۔ اس پورے پروسیس میں یہ پتا چل گیا کہ پاکستان میں ریسرچ کرنے کی ایبلٹی زیرو، ادھر کی سنی ادھر کی سنی اور ہانک دیا اور مستی لے لی، چسکا لے لیا۔ تو ایلومناٹی شروع کی گئی تھی ایڈم بھیا نے جرمنی میں، اور اس کا مقصد مذہب کے اگینسٹ جانا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو ایک زمانے میں حرام کہہ دیا تھا، تو جرمنی میں بھی ایسی باتیں ہونے لگ گئی تھیں جو وہاں پر کرسچن اسکالرز تھے کہ یار ہم بھی حرام کرتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہماری غلط نہ ہو جائے۔ تو ایلومناٹی تنظیم اس لیے شروع کی گئی تھی کہ روشن خیال لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنا پیسہ اثر و رسوخ یوز کرو پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو حرام قرار نہ دے سکے، جس سے انسانیت کی بہتری ہو سکے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلومناٹی اور شیطانی پرستش کیا چیز ہے؟ تو یہ پاکستان کے اندر یوٹیوبر اور یہ سارے جن کی معلومات زیرو، جن کو دنیا میں اسٹینفورڈ نے کبھی منہ نہ لگایا ہو، اور کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ آکسفورڈ کیمبرج کا یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جہاں پاکستانی وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ نظر آئیں گے یہاں کے ٹچے مچے، جن کے پیسے نہیں بن رہے، جن کے یوٹیوبر واقعی فیس بک بڑی مشکل سے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے کوئی بات آئی۔ سیٹینک ورشپ ورسز ایلومناٹی جا کے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھو۔ شیطان کی پرستش کرنا ایک الگ مہم، ایک الگ سب کچھ ہے۔ ایلومناٹی کوئی مذہب نہیں ہے، ایک مسلمان بھی ایلومناٹی ہو سکتا ہے، ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، ایک ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایلومناٹی کا مطلب ہوتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی، جس سے انسانوں کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں مذہب کے نام پر کوئی بھی دنیا کا مذہب آ کے روکنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف مہم چلائی جائے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اماوس کی رات پر کوڑے کھانے کے بعد آپ بہن کے پکوڑے بن کے گھومیں گے تو آپ کے پاس بہت سب کچھ آ جائے گا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آلریڈی اگر آپ کا انفلوئنس دنیا میں بن چکا ہے، آلریڈی اگر آپ کے پاس پیسے آ چکے ہیں، تو آپ کو شامل کیا جائے اس سیکرٹ سوسائٹی میں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کو نہیں روکنا۔ ورنہ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، پیارے پاکستانیوں، سنت رسول کے ٹائم کسی بھی ماں بہن بیٹی کا ناچ دیکھتے ہوئے کیا تم ایلومناٹی ہو یا مسلمان؟ ارے اتنا تو چلتا ہے، ارے ہم مسلمان ہیں لیکن اپنی ماں بہن بیٹی کو مہندی میں سنت رسول نکاح کے ٹائم ناچتے ہوئے دیکھتے ہوئے کمفرٹیبل ہیں تو کیا ہو گیا؟ اتنا تو چلتا ہے۔ یا کسی ماں بہن بیٹی کو اگر ہم ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ کسی بھی مذہب نے اگر اپنے مسجد میں، کبھی اپنے چرچ میں، کبھی مندر میں، کہیں جوئش کسی بھی عبادت گاہ پہ کہیں کسی بچے کا چائلڈ ابیوز کیا ہے، اس کو کیا بولو گے؟ کیا ہے وہ؟ شیطان کی پرستش الگ، ایلومناٹی الگ۔ آج آپ اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ یار ہمیں یہ بتا دو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سائنس حرام ہو؟ یہ نالج کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نالج لے کر آتا ہے؟ نہیں، یہ جو جینڈر سلیکشن سے لے کر جینوم سیکوینسنگ سے لے کر ٹیلی پورٹیشن سے لے کے جس پہ بھی اب تحقیق ہو رہی ہے، ہر چیز کو کیا تم نے یہ کہنا ہے یہ حرام ہے کیونکہ تمہارا کوئی مفتی، کوئی اسکالر، کوئی پنڈت تمہیں کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے، اس سے صحیح بہت کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اور یہ میں اسلام کی نہیں، ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی تحقیق کرنے کی ایبلٹی ٹھیک کرو، ریسرچ کرنے کی ایبلٹی ٹھیک کرو۔ سائنس اوپر والے کی ایک نعمت ہے، یہ حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال حلال اور حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کبھی کوئی حرام بولے، جیسے بٹ کوائن کو جس نے حرام بولا، یوٹیوب کی ارننگ کو حرام بولا، اس سے اب پوچھو کہ اب کیسے حلال ہو گئی؟ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پہلے ہمیں سمجھ نہیں تھی، پہلے ہمیں کوئی صحیح طرح بتا نہیں رہا تھا۔ ہمارے پاس جو فتویٰ لینے آیا تھا اس نے ہمیں جو بتایا ہم نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ تو فتویٰ لینے والے کو پکڑیں یا ان کو پکڑیں؟ کس کو پکڑیں یا کس کا پکڑیں؟ بات جہاں پر صرف یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر اپنے اندر ریسرچ کی ایبلٹی لاؤ، اور جتنے بھی لوگ جہاں بھی کہیں کچھ بول رہے ہو نا، یہ سائن اس نے بنایا، یہ اس نے سائن بنایا، اس نے سائن بنایا، ہاں تو بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کو کوئی مذہب روکے گا؟ ہم ایلومناٹی ہیں۔ انسان کی ترقی کے لیے کوئی بھی مذہب آ کے بولے گا نہیں یہ حرام ہے اور وہ چیز ٹھیک ہوگی، چاہے وہ پولیو کے قطرے ہوں، چاہے وہ کوئی میڈیسن ہو، چاہے بٹ کوائن ہو، ہم لڑیں گے اس کے خلاف۔
مذہب کے نام پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ مسلمان ہیں جب بھی ہمارے پیسے بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایمان رکھنے والا ہوں میں. اور ختم نبوت پہ جتنی ویڈیوز میری ہیں، عید میلاد النبی سے لے کر برما سیریا کون گیا، یہ الومناٹی. کس نے جا کر چیریٹی سب سے زیادہ کی؟ جتانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ جو بولنے والے ہیں، جو بھی ویڈیو میرے اوپر اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں، یہ سائن جو دکھا رہا ہے، یہ ایسے جو کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ان ویڈیوز کو اڑانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. ریپوٹیشن مینجمنٹ کی ایسی کمپنی اور ڈیٹا پروٹیکشن کے قانون ایسے آ گئے ہیں، 1 منٹ لگے گا مجھے کہ میں ویڈیوز یہ ساری، بلکہ ان کے چینل بھی اڑوا سکتا ہوں کہ یار میری ریپوٹیشن پہ بات آئی ہے، آپ اڑا دو. اگر پہلے اڑوا دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ بولتے ہیں واقعی الومناٹی ہے. اب اڑواؤں گا میں، اور بول کر. جس نے میم بنایا، جس نے کسی طرح بھی وہ ویڈیو کو یوز کیا یا ویڈیو پہ کومنٹری کی یہ سوچ کے کہ فیئر یوز ہو رہا ہے، یہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹا پہ ہو، یہ فیئر یوز کی کہانی چلتی نہیں ہے. جب آپ کے اوپر ایک قانونی طریقے سے آتا ہے، اب میں نے کلیئر کر دیا نا الومناٹی کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو ویریفائی کرو. اور جتنے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا، ان سب کی ویڈیو مجھے ان باکس کر دو. یہ ویڈیو بھی اڑیں گی، ان کے چینل بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بچا سکتے ہیں تو بچائیں. پھر اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ الومناٹی میری نظر میں شیطان کی پرستش کرنے والے نہیں ہوتے. پروف کر دو کہ ہوتے ہیں. نمبر 2، شیطان کی پرستش کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سنت رسول کے ٹائم کمفرٹیبل ہیں کسی کے بھی مہندی کا ڈانس دیکھنے پہ اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نچوانے پہ. شیطان کی پرستش، شیطان کی پرستش نہیں ہوئی تو کون خوش ہوگا؟ یہ بتا دو مجھے. نہیں خوش کون ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگے؟ کون سی صورت آیت ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد تمہیں حدیث کو پڑھنے کے بعد لگا کہ یار ڈانس کر لو مہندی میں تو کیا ہو گیا، یار چلو میں نہیں کرتا، کسی کا دیکھ لو تو کیا ہو گیا؟ یہ جو ان پیڈ مجرا دیکھ رہے ہو، جہاں ڈرائیور خان ساما گھوم رہا ہے، جہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے اور چھوٹے بچے کہاں سے ڈانس کرنا سیکھ رہے ہیں، وہاں سے. تو الومناٹی تو شیطان کی پرستش نہیں کر رہے، یہ والے لوگ ضرور کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو میں آج ایک بات سمجھا دوں، زندگی میں اگر پیسے بنانا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اوپر والے پہ یقین رکھنا، اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ ہمارا آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہی سب کچھ ہے. وہ سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہودیوں سے آگے نکلنا ہے، کرسچنوں سے آگے نکلنا ہے، باقی سب سے اگر آگے نکلنا ہے تو بیٹا محنت کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، اور اندر سے پازیٹیو ہو کر اس دنیا میں کوئی ویلیو ایڈڈ کام کرنا پڑے گا. جو اب تک تم نے کیا کیا ہے ویڈیو بنانے پہ، جتنے لوگوں نے میرے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان کو UAE کے ویزے بڑی مشکل سے ملتے ہوں گے، بلکہ ملتے ہی نہیں ہوں گے. ٹریولنگ ان کو نل بٹا نل ہوگی، اور ان کی تحقیق ٹوٹل پتہ کیا ہوگی؟ استغفر اللہ، یہ تو شیطانی کام ہو رہا ہے. ان کے آبا و اجداد میں بھی اتنا دماغ نہیں ہوگا کہ ریسرچ چیٹ GPT سے ہی جا کے کر لیتے کہ الومناٹی بنائی کیوں گئی تھی، وجہ کیا تھی، اور آج یہ سیکرٹ سوسائٹی ہے تو کیا کام کر رہی ہے. یہ مذہب کے اگینسٹ دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں، ان مذہب کے بے وقوفوں کے خلاف ہے جو کسی بھی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو حرام قرار دیتے ہیں. انسان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کے خیال میں ایک پاکستانی یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، ایک پاکستانی جس کے UAE کے ویزے نہیں لگ رہے، اس کو زیادہ معلومات ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ. کن کی باتوں پہ یقین کرتے ہو، کن کی باتوں پہ سوچتے ہو؟ آپ کے شو میں ایک لڑکی آئی تھی، اس نے ایسے بولا تھا. کس کا شو تھا؟ میرا. کون اس کا ایگزیکٹو پروڈیوسر کون تھا؟ میں. ڈائریکٹر کون؟ میں. پروڈیوسر کون؟ میں. ایڈٹ کرا رہا کون؟ میں. تو میں تو آرام سے ایڈٹ کر سکتا تھا، میں نے کیوں جانے دیا؟ میں نے کہا دیکھوں عوام کیا کہتی ہے، کتنے چسکے لیتی ہے. ابھی بھی جب یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ 1 منٹ لگتا؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں اڑا کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہو جائے گی نا ویڈیو، اس کے کچھ دنوں کے بعد جب یہ ویڈیو آپ ادھر ادھر شیئر کر دیں گے اور مجھے بھیج دیں گے بھائی اس نے ڈالی ویڈیو، اس نے ڈالی ٹک ٹاک پہ، پھر دیکھو چینل کیسے اڑتے ہیں 2 منٹ میں. کچھ چینل تھوڑے اڑانے پڑیں گے، جن لوگوں نے ویڈیوز پہ سب سے زیادہ ویوز حاصل کیے نا ان کی بھیجو مجھے. ویوز ان کو نہیں لینے دوں گا میں. اور یہ اڑانا بہت آسان ہے، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو اب اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان 2029 میں الیکشن بھی لڑے گی، اور جس نے سپورٹ کرنا ہے یہ سوچ کے کرے کہ ایک اللہ کے ماننے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنا ایمان لانے والے کہ قادیانیوں کے خلاف جب کیمپین چلائی وقار زکا نے تو میرے ویزے ختم ہو گئے تھے کہ یہ چیریٹی کا فراڈ کر رہے ہیں. کسی شوبز والے کے باپ میں دم ہے کہ ان کے خلاف کیمپین چلا کے دکھاتا. ملینز کے میرے یوٹیوب چینل اڑ گئے. کیسے؟ کیونکہ میں رکتا نہیں ہوں. اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان.
लेकिन किसी को ये हक नहीं दूंगा कि इस्लाम का नाम यूज करके हराम करार दे टेक्नोलॉजी को। जो जो हराम करार दे सबको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर वाले की नेमत है। ऊपर वाले ने चाहा तो इंसान को इख्तियार मिला कि टेस्ला बनी, ऊपर वाले ने चाहा तो इंसान को इख्तियार मिला कि वो माइक्रोसॉफ्ट बना सका, ऊपर वाले ने चाहा तो जीनोम सीक्वेंसिंग बनी, जेंडर सिलेक्शन बनी, बिटकॉइन बना। आपको क्या लगता है ये नॉलेज जब ऊपर वाला दे रहा है तो इसको हराम कहने वाला, इसको रोकने वाला सबसे बड़ा हराम हुआ, सबसे बड़ा शिर्क करने वाला वो हुआ कि ऊपर वाले ने जो मालूमात नॉलेज दी है उसको ये हराम कह रहा है। फिर सोचो एक मिनट के लिए, तीसरी दफा इस वीडियो में बात बोल रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसकी दीवी देन है? ऊपर वाले की, शैतान की नहीं। तो फ्री मेसन, सैटेनिक वर्शिप, इल्यूमिनाटी, इन तीनों को जो मिक्स करके बोले ये शैतानी ताकतें करता है, तो मैं दावे से कहता हूं कि सवाल ये पूछा जाए कि अपनी माँ बहन बेटी को, चलो माँ बहन बेटी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मैं कहता हूँ लड़के भी अगर भंगड़ा डाल रहे हैं, इलाकाई गानों पे, पश्तो गाने पे, सिंधी गाने पे, शादी के नाम पे डांस कर रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? कौन सा वाला है? तो शैतानी ताकतें तो ये हुई। इस पूरे मसले के बाद अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपका चस्का पूरा हो गया। अब मैं वो वीडियोस उड़वा के दिखाता हूँ आपको। आधे सोच रहे हैं कैसे उड़ेगी भाई, हमने तो फेयर यूज़ किया, मैं तो वकार जगह पे कमेंट्री कर रहा था। अभी पता चलता है जब दुनिया की टॉप कंपनीज को आप हायर करते हैं ना कि मेरे इजाज़त के बगैर मेरी वीडियो यूज़ की गई है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे टक करके 2 मिनट में उड़ती हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन के कानून ऐसे आ गए, 1 महीने में सब सफाया हो। तो किसी के बोलने पे ये मत आना वकार जगह ने वीडियो उड़वा दी तो इसका मतलब ये है, या किसी का चैनल उड़ गया है ना तो पता क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो, इसने तो इसलिए उड़वाई क्योंकि ये शैतान की परस्तिश वाकई कर रहा था। शैतान की परस्तिश अलग चीज़ है, इल्यूमिनाटी अलग चीज़ है, मिक्स मत करो। बल्कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट का तो आज से नारा होगा, नाराए इल्यूमिनाटी, जय इल्यूमिनाटी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।